ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، فرمایا اے دے وچ قرآن نازل فرمایا نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چاہیے، ایک صحابی دا نام قرآن چاہیے، ایک مہینے دا نام قرآن چاہیے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پتہ لگیا قرآن وچ رمضان آیا ہے، رمضان وچ قرآن آیا۔ رمضان دا مہینہ جدے وچ اساں قرآن نازل کیتا، اسی سال بعد اپنے بچے دا برتھ ڈے منانے ہیں، سالگرہ منانے ہیں۔ یہ جڑا رمضان شریف آ رہے نا، یہ قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل فی کتاب مبین، کائنات دی ہر چیز قرآن چھے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور قرآن وچ اللہ نے ستاریاں دی چال دا ذکر فرمائے، تو ہاڈا دعویٰ ہے کہ قرآن وچ سارا کچھ ہے، مگر قرآن مجید اندر ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے، الٹی چال دا ذکر نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کس آیت وچ سیدھی آیت چال دا ذکر ہے؟ انہیں آکھا اس آیت وچ کل فی فلک یسبحون۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن دی اس آیت وچ ستارے دی سیدھی چال دا ذکر ہے، کل فی فلک یسبحون۔ فرمایا کل فی فلک نو ادھرو پڑھئے پھر بھی کل فی فلک بندے، ادھرو پڑھئے پھر بھی کل فی فلک بندے۔ فرمایا قرآن دا اجاز ویخ کوئی آیت ویچ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے عورتاں دی شان بڑی بیان فرمائی، مگر قرآن مجید اندر کسی عورت دا اللہ نے نام نہیں لیا، مگر کائنات اندر ایک عورت ایسی ہے کہ رب نے قرآن چودہ نام لے کے ذکر فرمایا۔ وہ عورت کون ہے؟ قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، وہ عمران دی بیٹی تے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم بطول علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید اندر ایک عورت دا نام آیا، او دا نام حضرت بی بی مریم بطول علیہ السلام۔ انجی نبی کریم علیہ السلام دے 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ کی بار میں قرآن مجید اندر اللہ نے صحابہ دی شانہ تے بیان فرمائیاں، مگر کسی صحابی دا نام قرآن چ نہیں آیا، مگر ایک صحابی ایسے نہیں کہ اللہ نے قرآن چونہ دا نام لے کے ذکر فرمائے۔ اس صحابی کون نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْد، نبی کریم علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قرآن چ اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا۔ یار جدہ نام قرآن چ آ جائے او دی کیا شان ہے؟ ایک عورت دا نام قرآن چ، ایک صحابی دا نام قرآن چ، انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، 12 دی اللہ نے شان قرآن چ بیان کی تھی، نام نہیں لیا، پر ایک مہینہ ایسا ہے کہ رب نے او دا نام لے کے قرآن چ ذکر فرمایا۔ او مہینہ کون نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے کہ جدے وچ اسا قرآن نازل فرمایا۔ تو نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک صحابی دا نام قرآن چے تے ایک مہینے دا نام قرآن چے۔ اللہ نے اس مہینے دا تعارف کی کرایا، پڑھئے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، فرمایا اے دے وچ قرآن نازل فرمایا۔ نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک
صحابی دا نام قرآن چاہیے، ایک مہینے دا نام قرآن چاہیے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پتہ لگیا قرآن وچ رمضان آیا ہے، رمضان وچ قرآن آیا۔ مطلب ہے قرآن تے رمضان نو آپس وچ بڑا ایک دوجے نال تعلق دے رشتہ ہے۔ قرآن نے کسے مہینے دا نام نہیں لیا، ایک مہینے دا نام قرآن ہے۔ اے دا مطلب ہے رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن رمضان ہے، انہاں دونوں نے ایک دوجے نال بڑا رشتہ ہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام امین علیہ السلام نے ہر رمضان شریف وچ قرآن دا دور کر دے سن، یعنی کہ اے حافظ ایک دوجے نو رمضان شریف چ قرآن سنا دینے تاکہ قرآن مجید دی منزل پکی ہو جائے، رات تراویح چ سنا سکیے۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام جبریل نو قرآن سنا دے سن تے جبریل محمد نو قرآن سنا دے سن۔ جدو آخری عمر دا سال آیا اس نبی کریم علیہ السلام نے اس رمضان شریف وچ 2 مرتبہ جبریل نو قرآن سنایا، نالے دس دیتا کہ اے محمد عربی دا آخری رمضان شریف ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے، 12 پتر عطا فرمائے۔ انہاں 12 پتراں چوں جڑا لاڈلا سی نا او یوسف سی۔ یوسف محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے 12 پترہ چو یوسف لاڈلا سی، انجی رب نے 12 مہینے پیدا کیتے تھے بچو لاڈلا رب نے رمضان شریف رکھے آئے۔ یہ لاڈلا مہینہ ہے۔ جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے نا، 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی۔ باپ نے پتر نے جدو مصر دے تخت تے بیٹھا ویکھیا، 40 سال دی ملاقات دے بعد فرمایا جا یوسف پترہ آج تیری میری ملاقات ہے، آج تیرے صدقے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی قیامت نو رب نے فرمانا او ایک رمضان جا تیرے صدقے میں 11 مہینے دے گناہ معاف کیتے۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، رمضان شریف ایسا ماہ مکرم ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول تے بیٹھ گئے تے ختم نبوت تے ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی فرما دے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تو پتہ تو ہڈ کل کیڑا مہینہ آ رہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑا؟ نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے۔ فرمایا ادھے نفلہ دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندہ ہے۔ ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی۔ آج جڑے میرے نوجوان آج محفل کروان والے میں انہوں نے مبارک بات پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آمد تو پہلے مینوں تے توہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آمد تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے۔ آج تو روزہ دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے، سارے روزے رکھنے نے، نیت کر لو روزہ کیے۔ پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار نے رشاد فرمایا ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تواڈے تو پہلے آتے میں روزے فرض کیتے ہیں۔ عرض کیتی یا اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تے جے متقی بنی ہے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا او متقی نے جڑے رب دے ولی نے۔
جڑے اللہ دے ولی نے متقی نے تے جڑے متقی نے اوہی تے اللہ دے ولی نے آ جڑے روزے بن آ رہے نا اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے اللہ چاہندا ہے کہ اے ایمان والا تو صرف مومن ہی نہ ہوویں تو مسلمان بھی ہوویں مومن بھی ہوویں متقی بھی ہوویں تے ولی بھی ہوویں روزے آ رہے ولی بنان واسطے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ ارشاد فرماندے نے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نال طے ہوندیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہوندیاں نے ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی لعلکم تتقون فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے متقی کیے تقوی کیے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے ہون تے چلو سردیاں دے روزے گرمیاں دی دوپہر بھی ہوئے تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تے انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا ہے شربت بھی بٹھا رکھے ٹھنڈا شربت ہے تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے تھوڑا جا شربت پی لے تھوڑا شربت پی لے تھوڑا کھانا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے 6 سال دا بچہ بھی کہے گا میرا روزہ ہے تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لاجو انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو پانی پی لو شربت پی لو تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے تو بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے کیوں کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا ہے آئیو اصل گل کے رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے پیا ویکھدا ہے انہوں تقوی کہندے نے انہوں تقوی کہندے نے رمضان دا روزہ سکھانا رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو یاد رہے کہ میرا اللہ پیا ویکھدا ہے او ہر دم پیا ویکھدا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کر رہی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یعقوب حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے جڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے اے عقیدہ تینوں روزہ دیون واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے انہوں تقوی کیا جاندا ہے انہوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے پرہیز حکیم کول جاؤ نا ڈاکٹر کول جاؤ نا شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تے ڈاکٹر کہندا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا جڑیاں نیکیاں نے نا یہ تے دوائی ہے نا پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے
جڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بن دے انہوں تقوی والا کیا جا دے تے قرآن وچ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ جنتی ہو نے او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ ولی ہو نے اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تسا رمضان شریف وچ روزے تے میں تے تسا بھی رکھنے اس قابل تے نہیں آ کہ اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے پر آکھیاں اے ساڈیاں بھکھاں قبول فرما اے ساڈیاں پیاساں نو قبول فرما ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کریانے دی دکان سی لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا نوٹ پرانا ہو جائے کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے کہ او وچوں نوٹ کر کے کہندے نے حضرت صاحب چینج کر دیو کیوں اے پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک حکومت دی مور بھی لگی پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا پرانے زمانے چ جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے آکھیا نہیں آکھیا لوگ تانوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے فرمایا مینوں پتہ ہے تے آکھیا بابا جی کھوٹے سکیاں دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے اج تو ہی میرے کھوٹے عمال قبول فرما رہے اج تو ہی میرے کھوٹے عمال قبول کر لے رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما اے ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے ساڈے کھوٹے سکے قبول فرما لے نالے عرضاں کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاندئی میرا اے جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاندئی میرا اے رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤ کر دے میں بھرے آؤ اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤ کر دے میں بھرے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا رستے شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا تھے راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا اور ڈاکو سارا سامان لٹ کے جدو ٹورن لگے تے سامان دے وچ جڑا کھان پین والا سامان سی نا ان چور تے ڈاکو کھان لگ پے ایک نے پلیٹ بھر کے نا کھانے دی تے اپنے سردار نو دیتا استاد جی کھانا کھا لو تو او ڈاکوان دے سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میرے کرنا چاہ بات پئی تو میں قریب گیا میں انہوں جا کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے
وہ کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا تو میرا پیشہ ہے، پر روزہ میں اپنے رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے، روزہ میں اپنے رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے جدوں میں بیت اللہ شریف وچ گیا تے میں ویکھیا او ڈاکواں دا سردار کعبے دا طواف کرے تے نالے پیا روے۔ قریب جا کے پہچان کے فرمان لگے تو اوہ ڈاکواں دا سردار نہیں؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے، نالے روزہ رکھے، نالے حج کرنا ہے، نالے رونا ہے، کوئی گل سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا بابا میں تینوں آکھیا سی نا میں روزہ رب نال صلح کرن لئی رکھیا ہے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے روزے نے میری رب نال صلح کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے روزے آ رہے نے تیری تے رب دی صلح کران، صلح کر لئی رب نال، اپنے روزے رب نو منا لیا جے، اے روزے رکھ کے اپنے رب نال صلح کر لیا جے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اے جدو شام نو بندہ روزہ رکھ کے تے بھوک تے پیاس نہ جدو او دے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوندی ہے نا، جدو زبان تے ہونٹ خشک ہو جاندے نے، اس ویلے انسان نو بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ جتنے مرضی چھوٹے دن ہومن، سردیاں دے دن ہومن، مگر پھر بھی بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی۔ روزہ اپنے اندر ایک گرمی رکھ دے، جدو میدے چ گرمی پیدا ہوندی ہے تے انسان نو بھوک لگ دی، پھر بھوک دا احساس ہوندا ہے۔ اس ویلے بندے نو پھر یہ لگدا ہے کہ او جڑا غریب دا بچہ رات بھوکی گزاردا ہے، ان بھوک وچ کی محسوس ہوندا ہے؟ وہ جڑا تینوں بھوک چ غریب دا احساس ہویا نا، آئی روزے دی اصل آ چاہندا ہے تیرا رب کہ ایک مہینہ رب فرماندا ساری زندگی میرے حلال رزق میرے حکم تے کھان والیا، اللہ فرماندا ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے، 11 مہینے تے حرام ہی چھڑنا ہے نا۔ اللہ فرماندا حلال بھی میرے آنکھ ایک مہینہ چھوڑ، کہ انہاں غریباں دا احساس کر جنہاں نو 2 ٹائم کھانوں نہیں ملدا، 1 ٹائم کھانوں نہیں ملدا۔ اللہ چاہندا امیر بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے۔ اللہ چاہندا غریباں دا بھرم رہ جائے، امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے۔ اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، اسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن، پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کردے سن جویں موسلا دھار بارش ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنوں ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے، چڑی لگی ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جویں چڑی لگی ہے، تے اے چڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے، او اپنا بگانا نہیں ویکھدی، اونچا نیواں نہیں ویکھدی، کالا گورا نہیں ویکھدی۔ نبی پاک بھی جدو رمضان آندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن، نہ اپنا ویکھدے، نہ بگانا، نہ اونچا، نہ نیواں، نہ کالا، نہ گورا، وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردے۔ بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے، تو سا رمضان شریف ہے یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے، کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے، روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے، پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا نا۔ جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا، جب رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال اونا کوئی کسی غریب دا بھی لے لے گا، ایک غریب دا بھی ضرور لے لے جتنی توفیق ہو گئے۔ تیرے بچہ روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچہ بھی روزہ رکھنا ہے، کسے بیوہ عورت دے بچے نے بھی روزہ رکھنا ہے، کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کرے ہو۔ جس دن سودے خریدن جاؤ اس دن کسے نو تھوڑا جا عطا کرے ہو، تو تسی ان پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا، او میں تنو آسان کر کے عرض کر دے ماں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا۔ انہیں آکھا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کرے آجے، آکھا دسو۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا، میں زندگی چ ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دیئے، اتنا غریبا۔ فرما کی کہنا چاہنا، انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھیا جے کہ یا اللہ، او بندہ کہندہ ہے کہ میرے مقدر چ جنہ رزق لکھے ہی نا او سارا میں نو کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں، میں او لذت تے لواں کہ پیٹ بھر کے ہوندہ کی ہے۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کراں گا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو طور تے گئے. اللہ نے جا کے عرض کی تھی. وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق مینوں کٹھا ہی دے دیو. اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا. چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تے دے گھر لنگر خانہ کھولا. لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے, آ رہے کھا رہے جا رہے, آ رہے کھا رہے جا رہے. موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملدا, یہ لوکاں نوں پیا بندا ہے. اللہ دے نبی نے کوہ طور تے آ کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بانڈے دے. اللہ نے رضا فرمایا موسیٰ جدو تو عرض کر دی تھی موتی ساری زندگی دا رزق انہوں کٹھا ہی دے دیتا. انہیں سارا میری راہ چ بانڈ دیتا. میں انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا. انہیں او بھی میری راہ چ بانڈ دیتا. انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا. انہیں او بھی میری راہ چ بانڈ دیتا. انہوں معاملہ انج بن گیا ہے وہ قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا ہوں چڑھی جاندہ میں قرضہ چاڑی جاندہ تے میں لائی جانا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماندا کون ہے جڑا مینوں قرضے دے وے, رب نو قرضے دے. آجے اس رمضان شریف کسے ماڑے دا بھلا کر کے رب نو قرضے دے ویں دیکھی پھر رب 10 گنا کر کے ہو سکتا تینوں 70 گنا کر کے واپس کر دے وے. حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑکیا. توجہ ہے, دروازہ کھڑکیا. نوکرانی نو بھیجا بار ویکھ کے انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا. کی منگدا ہے؟ روٹی. تے فرمایا دے دے. نوکرانی کہہ لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے. آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے. گھر چ 2 روٹیاں نے, مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے. حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں, فرما لگیاں منگتے نو دے دیو. گر مہمان بھی یہ روٹیاں 2 نے, منگتے نو دے دیو. منگتے نو دے دیتی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکیا. فرمایا ویکھو کون. نوکرانی باہر گئی تھال لے کے آئی, اوپر کپڑے. فرمایا کی کہہ لگی او ہمسایاں دی نوکرانی آئی ہے. انہاں آکھیا اساں نیاز تقسیم کیتی ہے تہاڈا حصہ بھی بھیجئے. فرمایا ویکھو دے کی. انہیں آکھیا سالن روٹیاں حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے. آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تے روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں. گن کے فرما دیاں ساڈیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا, واپس بھیج دیو. نوکرانی جا کے واپس کر رہی. انہیں آکھیا تساں ساڈے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا. انہیں آکھیا نہیں تواڈے گھر ہی بھیجیاں نے. انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا. آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھیا ساڈیاں ہی نے. نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیں گا. فرما دیا نے پہلے جب روٹی آئی ہیں تے میں گنیاں تے 18 سن. میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں. انہاں 2 روٹیاں اور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں. فرما دیا میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن. اللہ فرماندا ایک دے میں 10 دے وانگا. فرمایا میریاں 20 بندیاں سن. میریاں 20 بندیاں سن. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس رمضان شریف ہے سودے رب نال کریو. سودے رب نال کریو. کہ جڑا رب نال سودے کرے نا انہوں رب گھاٹے نہیں پہن دیندہ. جدہ پارٹنر رب ہوئے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا جدہ کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے. اور یاد رکھیا میری ملت دے نوجوانوں سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں. سخاوت دا تعلق دل نالے نیت نالے. اے تو سب ایک ہے بڑے بڑے امیر کسی نے 10 روپے نہیں دے اتنے بخیل ہوندے نے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے مینوں پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے ایک بابا رہندا ہے. اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں. سبحان اللہ. انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی. آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑا چ گیا تے میں بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے. قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے. سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے. ایک کتا کدھروں دور ہی آیا تے میرے کول آ کے بیٹھ گیا. یقیناً انہوں بھوک لگی سی.
میرے کو روٹی سے میں انہوں کھلا رہا کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا. امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ. او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے؟ آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی ایک حدیث پاک ہے تے او سنن آیا سا. تے فرمایا سنتے جا. مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت انہوں رب دی ضرورت پوری کر دے گا. میری ملت حضرت امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے. ویکھیا ایک حبشی غلام گلی چ چوکے چ نا تھڑے تے بیٹھا ہے تے او دے کول ایک کتا بیٹھا ہے. او حبشی غلام کی کردا ہے؟ ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ چ پہ ڈالدا ہے. ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈال دے. امام حسن دے قریب بیٹھ کے فرمایا کی پیا کرنا؟ انہیں عرض کیتی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے نو بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا. امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ میرے آؤں تک جائی نہ. آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے؟ لوگا دسے حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے. آپ دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا. انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی؟ فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے. مل کیتا پیسے دیتے زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا. انہوں کاغذات دے کے فرما دینے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑو سخاوت کردہ ویکھے نا. فرمایا میں علی دا پتر بڑی راضی ہویا محمد دا دوترا. فرمایا جڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گرد ساری زمین تیری ساری زمین تیری. ایتے کھیتی باڑی کر خود بھی کھا تے لوگاں نو بھی کھوا کوئی ایتے کاروبار کر کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے. آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے. چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا. آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں زمین دیکھ گیا سا کھیتی باڑی کر کوئی کارخانہ کھول کوئی یہ تے کاروبار کر کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے. وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزاری ہے. وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئی ہیں. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسی اور نوں دے دتی. آئی سخاوت آئی سخاوت. سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں سخاوت دا تعلق دل نالے. اجازت ہوئے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چلا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے اس سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے تمی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے بھئی ایتھے اوتھے تمی جہانی سخی کنگال